پارچنار ایک ایسا مظلوم علاقہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے اس علاقے میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ حکومت نے ان کو سہولیات فراہم کی ہوں، کوئی توجہ دی ہو۔ جتنا اسٹریٹجک یہ علاقہ ہے اتنا ہی اس علاقے میں ڈیولپمنٹس ہونی چاہیے تھی، اتنا ہی یہاں پر توجہ ہونی چاہیے تھی، یہاں کے لوگوں کو سہولیات فراہم ہونی چاہیے تھی، طبی حوالے سے، تعلیمی حوالے سے اور دیگر حوالوں سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بالکل اس طرف توجہ نہیں ہے اور محرومی ہے، جیسے ہمارے بلوچستان کے اندر محرومی ہے، دیگر اور علاقوں میں جس طرح سے محرومی ہے، اسی طرح سے ان علاقوں میں بھی مجرمانہ غفلت اس بات کا باعث بن رہی ہے کہ یہ علاقہ ترقی کرنے کے بجائے مسلسل مشکلات کا شکار ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ سب سے بڑا المیہ وہاں کی سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ کتنی جنگیں اس علاقے کے اوپر مسلط ہوئیں، کتنے لوگ یہاں پر شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں افراد شہید ہیں، سینکڑوں افراد زخمی ہیں، اپاہج ہو چکے ہیں ان جنگوں کے نتیجے میں۔ اور حالیہ جو 8 ماہ گزرے ہیں پورا پاکستان جانتا ہے، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے، اور دنیا کے مختلف اداروں کی آوازیں بلند ہوئیں پارچنار کے لیے، لیکن افسوس کے ساتھ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے ریاستی ادارے، ہماری ریاست، ہماری وفاقی حکومت، ہمارے چیف جسٹس صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے صدر صاحب اور پاکستان کو چلانے والے افسوس کے ساتھ انہیں پارچنار گویا نظر ہی نہیں آتا۔ پاکستان کے حوالے سے ان کا کوئی موقف نہیں ہے، ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہ راستوں کو کھولا جائے۔ گزشتہ 8 ماہ سے آپ سوچیں 5 لاکھ کی آبادی، راستے بلاک ہیں اور محاصرے میں ہیں۔ پچھلی دفعہ جب محاصرہ تھا 2008 میں، جو 5 سال چلا ہے، اس میں افغانستان کی طرف سے راستہ کھلا ہوا تھا، لہٰذا اجناس وہاں سے آتی تھی۔ یہ لوگ اگر پاکستان آنا چاہتے تھے تو افغانستان سے گھوم کے پشاور آ جاتے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ اس وقت نہ افغانستان کا راستہ کھلا ہوا ہے نہ پاکستان کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ یہ 5 لاکھ کی آبادی 8 ماہ سے محاصرے میں ہے۔ وہاں پر سینکڑوں افراد اس وقت دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے، بنیادی دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے اس وقت وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ہاسپٹلس کے اندر ادویات نہ ہونے کی وجہ سے، آکسیجنس نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر اموات ہو رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، ہارٹ کے مریض مر رہے ہیں جن کے پاس دوائیاں نہیں ہیں۔ میں ایک خاتون سے ملا جو لیڈی ڈاکٹر تھی، یہاں پر اس وقت سروسز فراہم کر رہی ہیں لاہور کے اندر۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میرے والد ہارٹ کے مریض تھے اور بالکل صحیح و سالم تھے، اپنی دوائیاں لے رہے تھے، لیکن اس محاصرے کے 3 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد ان کی شہادت ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہارٹ کی دوائیاں وہاں پہ میسر نہیں ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا انسانی المیہ ہے۔ لہٰذا پارچنار کے اندر جو یہ راستوں کی بندش ہے، یہ مجرمانہ غفلت نہیں بلکہ شعوری طور پر شاید ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری ریاست، ہماری حکومت، چاہے وہ وفاقی ہو چاہے وہ صوبائی ہو، ان کا ارادہ اس کے اندر شامل ہے کہ 5 لاکھ کی آبادی کو زچ کیا جائے، انہیں مجبور کیا جائے، انہیں تنگ کیا جائے اور انہیں ایسا بنا دیا جائے کہ وہ آئندہ کبھی اپنے کوئی مطالبات پیش نہ کر سکیں۔ لہٰذا سخت اس مسئلے کے اوپر احتجاج کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں ریاست کی اور ہمارے وفاقی حکومت کی، صوبائی حکومت کی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کے اندر کوئی ول نظر نہیں آتی، جو واقعاً ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس وقت بہت سارے اسٹوڈنٹس، بہت سارے جاب پرسنز جو مختلف ممالک کے اندر کام کر رہے تھے، جو لوگ پارچنار آئے تھے، وہ واپس نہیں جا سکے، ان کی نوکریاں ختم ہو گئی، ان کے اقامے ختم ہو گئے، ان کی جو ہمارے بہت سارے بچے تھے، بچیاں تھیں جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھتی تھیں، ان کے ایگزامز تھے، وہ ایگزامز نہیں دے سکے اور نہ جانے کیا کیا مشکلات ہیں۔ لہٰذا وہاں پر ایئرپورٹ موجود ہے، لیکن ایئرپورٹ کو جان بوجھ کر فعال نہیں کیا گیا۔ وہ چاہتے تو اسے فنکشنل کر سکتے تھے، لیکن اسے فنکشنل نہیں کیا جا رہا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ سیج برقرار رہے، راستوں کی بندش رہے، اور اسی طرح سے یہ پارچناری 5 لاکھ آبادی اسی طرح سے ظلم و ستم کا نشانہ بنے اور بالآخر مجبور ہوں
ہجرت کرنے کے اوپر، لیکن پارا چناریوں کا بھی یہ عہد ہے اس سرزمین سے کہ جو شہداء کی سرزمین ہے، یہ پاکستان کی سرزمین ہے، یہ کوئی ہندوستان کی سرزمین نہیں ہے کہ جہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوں، یہ پاکستان کی سرزمین ہے، ان کے آباء و اجداد کی سرزمین ہے کہ جسے وہ خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا حکومت کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ لوگ مر جائیں گے لیکن اپنی سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے پاکستانی حکومت سے کہ فی الفور راستوں کو کھولا جائے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس بات کی پابند ہیں، آئین پاکستان کے تحت ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو تحفظ فراہم کریں، وہاں کے لوگوں کو امن فراہم کریں۔ یہ جو دہشت گرد آپ کی چیک پوسٹوں کے باوجود، فینسنگ کے باوجود بار بار افغانستان سے داخل ہوتے ہیں اور ان علاقوں کے اندر اپنے مراکز بنا کر پھر آنے جانے والوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، انہیں شہید کرتے ہیں، عورتوں کو شہید کرتے ہیں، یہ ساری ذمہ داری ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کی ہے، ہماری حکومت کی ہے کہ وہ ان چیک پوسٹوں کے باوجود ہونے والے ان حملوں کے وہ ذمہ دار ہیں۔ اور ہمارا مطالبہ ہے کہ فی الفور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے اسے روکا جانا چاہیے۔ ایک اہم ترین مسئلہ وہاں پر ایمبولینسز کا ہے، ایمبولینسز وہاں پہ معطل ہو چکی ہیں اور وہاں پر ایئر ایمبولینس کا اہتمام ہونا چاہیے، انتظام ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے اور وہاں پہ جب ادویات نہیں ہیں تو وہاں سے جو مریض ہوں گے انہیں باہر آنا ہے، لہٰذا ان کے لیے یہ انتظام ہونا چاہیے، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ اور ایئرپورٹ کو وہاں پر فنکشنل کیا جانا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ کم از کم فوری طور پر حل ہو اور راستوں کی بندش فوری طور پر ختم ہونی چاہیے اور پارا چنار کے لوگوں کو 5 لاکھ آبادی کو ریلیف دیا جانا چاہیے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی ہمارا مطالبہ ہے، ہماری ریاست سے بھی ہمارا مطالبہ ہے، ہماری حکومت سے بھی مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پارا چنار کے ان باوفا اور محب وطن شہریوں کی مدد فرمائے اور ہماری حکومت کو اور ریاست کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔